نقل کر کے بات آگے چلاتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ بھی حضرت حدیث معاذ میں حضرت معاذ نے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اے معاذ مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ کہا جی اخذی بکتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ملا کہا جی بسنت رسول اللہ. اب اس پہ میں ایک دلیل دینے لگا. لوگوں نے کہا جی تم کہتے ہو فقہا کی بات مانو، اللہ نے اولی الامر کہا تو آگے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی پڑھیں. کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن و حدیث کو کھول لو. اللہ نے فقہا کی بات تو نہیں کی نا. میں نے کہا اللہ کا بندہ بات سمجھ، یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب یہ تجھے اور مجھے نہیں ہے، ہمیں تو خطاب تھا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایمان والو اللہ کی بات مانو، ایمان والو پیغمبر کی بات مانو، ایمان والو فقہا کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب یہ مجھے نہیں ہے، یہ اس کو ہے کہ جس نے کتاب اللہ سے بات کہنی ہے، جس نے سنت رسول اللہ سے بات کہنی ہے. ان عرض لَكَ قَضَاءٌ بِمَا تَقْضِي، اے معاذ کیسے مسئلہ؟ کہا جی بے کتاب اللہ، کتاب اللہ کو کھول کے مسئلہ بتانا یہ تو اولی الامر کے ذمے ہے. اگر اولی الامر میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ کی دوسری آیت کو کھولنا اولی الامر کے ذمے ہے، حدیث کے مد مقابل دوسری حدیث کو لانا ارے اولی الامر کے ذمے ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب ہمیں نہیں ہے، یہ خطاب تو فقہا کا ہے. ہمارے ذمے ان کی بات کو ماننا ہے اور ان کے ذمے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے امت کو مسئلہ دینا ہے. ہم فقہ کو بھی مانتے ہیں اور فقہا کو بھی مانتے ہیں. میں نے عرض کیا فقہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے، میرے پیغمبر نے کیا ہے. میں نے اس پہ 5 احادیث پڑھی ہیں، ان میں صاف صاف احادیث تو وہ ہے جو پیغمبر نے فقہ کی عظمت کے بارے میں بیان فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میں یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، خدا جس سے ارادہ بھلائی کا کرے اللہ فقہ کی نعمت عطا کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بہترین عبادت افضل العبادت الفقہ فی الدین، یہ فقہ فی الدین افضل عبادت ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا یسیر الفقہ خیر من کثیر العبادہ، ارے تھوڑی سی فقہ بہت بڑی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے یوں اعلان کیا ما عبد اللہ بشیء، اس دنیا میں خدا کی عبادت جو کی گئی ہے افضل من فقہ فی الدین، فقہ سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. ولا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ارے شیطان ایک عابد سے اتنا ڈرتا ہے اتنا 1000 صوفیوں سے نہیں ڈرتا، 1000 عابدوں سے نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے. میرے پیغمبر نے بتایا لکل شیء عماد، ہر چیز کی دنیا میں بنیاد ہے. وعماد الدین الفقہ، اور دین کی فقہ بنیاد ہے. جو فقہ نہیں مانتا وہ دین کی بنیاد کا انکار کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر بلا نہی فما تأمرنا، حضور اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور مجھے قرآن و حدیث میں نہ ملے پیغمبر کہاں جاؤ؟ فرمایا تشاورون الفقہا، اے علی فقہا کے پاس جایا کرو اور فقہا سے باتیں پوچھا کرو. میرے پیغمبر نے فقہ کو بیان کیا، ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بیان کیا اسے بھی مانتے ہیں. یہی وجہ جہاں تک فقہا کی عظمت کا تعلق ہے میں 3-4 حوالے اور بھی دیتا ہوں. حضرت امام ترمذی کا حوالہ کتاب الجنائز کا میں نے نقل کیا. امام ترمذی کہتے ہیں ہم عالم معانی الحدیث، ارے جو معنی حدیث کا فقیہ جانتا ہے وہ دوسرا بندہ نہیں جانتا. حضرت ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں حضرت امام اعمش کا جملہ نقل کیا یا معاشر العلماء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ارے فقیہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے طبیب ہوا کرتا ہے، اور محدث کی مثال ایسے ہے جیسے میڈیکل سٹور والا پنسار ہوا کرتا ہے. امام ابن جوزی نے دفع و شبہ تشبیہ میں فرمایا علم ان فی الاحادیث دقائق و آفات لا یعلم الا الفقہا، ارے حدیث میں ایسے معنی ہے کہ جن کو فقیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تارتن فی نقلہا و تارتن فی معنیہا، کبھی نقل الفاظ میں اور کبھی معنی کو سمجھنے میں اور کوئی نہیں جانتا. حضرت ابن ابی الوفا نے اپنی کتاب حضرت ابن ابی الوفا نے اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں التسلیم للفقہا سلامت فی الدین، اگر بندہ خود ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے الجواہر المزیہ میں اگر فقہا کے پاس چلا جائے تو دین سلامت بھی رہتا ہے، دین محفوظ بھی رہتا ہے. فقیہ کے پاس آئے گا تجھے ظاہر بھی ملے گا، تجھے باطن بھی ملے گا، مسائل کا حل بھی ملے گا، الفاظ بھی ملیں گے، معانی بھی ملیں گے.